اب قومے کے بعد جو عمل پرفارم ہوگا وہ سجدہ کہلاتا ہے۔ سجدہ وہ انمول لمحہ ہے جب ایک دل اپنے رب کے حضور پوری بے تکلفی اور عشق کے جذبات کے ساتھ جھکتا ہے۔ یہ صرف ایک زمین کو چھونا نہیں بلکہ روح کا آسمان کو چھونا ہوتا ہے۔ ہر سجدہ عبادت کی گہرائی اور محبت کی شدت کا احساس ہے جو انسان کو اپنے اصل مقام کی یاد دلاتا ہے اور اس دنیا کے ہر غم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ ایک ایسے عمل کا نام ہے جس میں بندہ اپنا سر، پیشانی اور زمین پر رکھ کر اپنی کمتری اور اللہ کی عظمت کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اس کی سب سے زیادہ بندگی اور غلامی کا اظہار ہوتا ہے جب انسان سجدے میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں سجدے کے بارے میں ارشاد ہوا ہے، سورہ العلق آیت نمبر 19، اور سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اسی طرح اور بھی مقامات پر ارشاد ہوا، سورہ البقرہ آیت نمبر 34، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ سورہ الحجر آیت نمبر 29۔ پھر جب میں اس کو ٹھیک بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑو۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 206۔ بے شک جو تمہارے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 58۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا آدم کی اولاد میں سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ اٹھایا، اور ابراہیم کی اور اسرائیل کی اولاد میں سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چنا۔ جب ان پر رحمان کی آیت تلاوت کی جاتی تھی تو وہ سجدے میں گر پڑتے اور روتے تھے۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 15۔ ہماری آیات پر تو وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب انہیں ان کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے علاوہ بھی قرآن مجید میں کئی اور مقامات پر بھی سجدے کا ذکر آیا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جن میں آیات سجدہ بھی شامل ہیں جنہیں پڑھتے وقت یا سنتے وقت ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح احادیث میں بھی سجدے کی اہمیت پر کافی تاکید کی گئی ہے۔ صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس حالت میں ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، لہٰذا اس میں کثرت سے دعا کرو۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی، حضرت ربیعہ بن کعب بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رات گزارتا تھا۔ جب آپ تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو میں وضو کا پانی اور دوسری ضروریات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے مجھے فرمایا، کچھ مانگو، تو میں نے عرض کی، میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی آپ کی رفاقت نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا، یا اس کے سوا کچھ اور؟ میں نے عرض کی، بس یہی۔ تو آپ نے فرمایا، تم اپنے معاملے میں سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، مطلب کثرت سجود سے میری مدد کرو، اگر میرا پڑوس چاہتے ہو، اگر میری رفاقت چاہتے ہو جنت میں تو ان احادیث سے ہمیں سجدے کی فضیلت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ سجدہ صرف عبادت نہیں بلکہ بندے اور اللہ کے درمیان قرب کا ذریعہ ہے۔ یہ سب باتیں تو سجدے کی اہمیت اور مقصد پہ ہو گئی۔ اب ہم بڑھتے ہیں سجدے کا طریقہ اور منتقلی، ٹرانزیشن، مطلب قومے سے سجدے میں جانے کا طریقہ، ہم کس طرح منتقل ہوں گے قومے سے سجود میں۔ تو آئیں اس کا انالیسس کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔
تو نبی علیہ السلام تکبیر کہتے ہوئے سجدے کے لیے جھکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے مجھے 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. پیشانی ناک، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور 2 پاؤں. مزید فرمایا کہ جب تم سجدے کی طرف بڑھو، مطلب جب تم سجدہ کرو تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھو، بلکہ اپنے دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھو. اب ان کی بات ڈیٹیل میں کر لیتے ہیں کہ سجود کی اصل شکل کیسی ہوگی، باڈی پوزیشن کیا ہوگی. مثال کے طور پہ فور ہیڈ یا پیشانی، ہاتھ، گھٹنے، پیروں کی پوزیشن، کونیاں کس طرح سے سجود میں پلیس کی جائیں گی، رکھی جائیں گی، ان پہ ذرا بات کرتے ہیں. فور ہیڈ، پیشانی، ناک. سجدے میں جب سب سے پہلے جھکا جائے گا تو ناک زمین پر ٹچ ہوگی، اس کے بعد پیشانی. ہاتھ کی بات کرتے ہیں. دونوں ہاتھ بالکل فلیٹ ہوں گے، زمین پہ رکھے جائیں گے، اور جو انگلیاں ہوں گی ہاتھوں کی وہ قبلہ رخ اشارہ کریں گی، اور نہ انگلیاں زیادہ براڈ ہوں گی اور نہ زیادہ نیرو. مینز کہ نہ انگلیاں زیادہ کھولی جائیں گی اور نہ ہی زیادہ بند کی جائیں گی، تنگ کی جائیں گی. دونوں گھٹنے زمین پر لگتے ہیں، کیونکہ 7 ہڈیوں کا ذکر کیا تھا نبی علیہ السلام نے، اس لیے دونوں گھٹنے زمین پر لگ جاتے ہیں. اور پیروں کی پوزیشن کیا ہوگی؟ پاؤں کے انگوٹھے اور انگلیاں قبلہ رخ ہوں گی، قبلے کی طرف ہوں گی، اور پاؤں کے ٹوز زمین پر ہوں گے، رائٹ، ٹچ ہوں گے اسٹریٹ. اور دونوں پاؤں آپس میں پیچھے سے جڑے ہوئے ہوں گے. کونیاں زمین سے اوپر اٹھائے رکھنا ضروری ہے، اور دونوں بازو جسم کے پاس نہیں لگنے چاہیے، بلکہ تھوڑے سے فاصلے پہ رہنے چاہیے، دور ہوتے ہیں. ساتھ نہیں لگانا جسم کے، تھوڑا سا فاصلہ رکھنا ہے. تو یہ سارے ایکٹس، گیسچرز اور پوسچرز نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں اور احادیث میں ہمیں ملتے ہیں. میں سم اپ کر دیتا ہوں دوبارہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں ناک اور پیشانی زمین پر خوب جما کر رکھتے تھے، اپنے بازوؤں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھتے تھے، اور دونوں ہتھیلیاں کندھوں کے برابر زمین پر رکھتے تھے، اور کبھی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اپنے کانوں کے برابر بھی رکھتے تھے. اور سجدے میں اپنے ہاتھ زمین پر رکھتے تو نہ تو انہیں زیادہ بچھاتے، مطلب نہ زیادہ کھولتے، اور نہ ہی زیادہ سمیٹتے، نہ نیرو کرتے نہ براڈ کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ رخ رکھتے اور پاؤں کی دونوں ایڑیاں ملا لیتے تھے. اچھا، کونیوں کو زمین پر ٹچ نہیں کرنا، بازو نہیں بچھانے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، صحیحین میں دونوں میں موجود ہے، کہ سجدے میں اعتدال کرو، کتے کی طرح بازو نہ بچھاؤ، اپنی ہتھیلیاں زمین پر رکھو اور کونیاں اٹھا لو. اس حدیث کے تحت عورتیں بھی سجدوں میں بازو نہ بچھائیں، کیونکہ مردوں اور عورتوں کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سیم ہیں. اکثر عورتوں کی نماز کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے مردوں کی نماز سے، اور اس پہ کافی بحث بھی کی جاتی ہے. تو اس میں جتنی بھی احادیثیں ملتی ہیں سب ضعیف ہیں. صحیح حدیث میں بالکل واضح حکم ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ صلوا کما رأیتمونی یصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو مرد اور عورت کی سیم نماز ہے، ایکول رائٹس. اب ہم بڑھتے ہیں سجدے کی تسبیحات کی طرف کہ نبی علیہ السلام سجدے میں کیا تسبیحات پڑھا کرتے تھے. تو نبی علیہ السلام سجدوں میں بہت ساری دعائیں پڑھا کرتے تھے. جو سب سے کامن ون ہے وہ ہے سبحان ربی العلی. یہ سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، کم از کم 3 بار پڑھ لینا، اور اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آڈ نمبر میں 3، 5، 7. نبی علیہ السلام سے یہ دعا بھی ثابت ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ بھی پڑھ لیں. اور سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمات،
یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اللہم اغفر لی ذنبی کلہ و دکہ و جلہ و اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ، یہ بھی پڑھ لی جائے تو بہتر ہے. اور اللہم لک سجدت و بک آمنت و لک اسلمت سجد وجہی للذی خلق و صور و شق سمعہ و بصرہ و تبارک اللہ احسن الخالقین، یہ بھی پڑھی جا سکتی ہے. مینس کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. جتنی دعائیں کریں سجدے میں، کیونکہ اللہ کے قریب ہوتا ہے انسان سجدے میں، تو دعائیں کرنی چاہیے جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. یہ کہہ لے انسان کہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک و بمعافتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یہ بھی پڑھ لی جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، بہتر ہے. تو جتنی دعائیں کریں گے سجدے میں اتنا ہی فائدہ پہنچے گا آپ کو. اور کم از کم سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لینا یہ بھی ٹھیک ہے، اس سے زیادہ بھی کہا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ بھی دعائیں پڑھی جا سکتی ہیں، جمع کر کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں ساری دعائیں. سجود کے دوران بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے. اس وقت دعاؤں کا قبول ہونے کا وقت ہے اور روحانی تسکین بھی ملتی ہے. سجدہ عبادت کا وہ حصہ ہے جو انسان کی روح کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے اور عاجزی کا سب سے بڑا اظہار ہے. اس وقت میں اللہ سے جو چیز مانگی جاتی ہے وہ بہت زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سنت سجدہ کرنے کی توفیق عطا کرے. آمین ثم آمین.